بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو ولی کامل کرے مریدوں کے لیے کرنا گستاخی ہے۔ جو ولی کامل کرے مریدوں کے لیے کرنا گستاخی ہے۔ جاڑا پکے انگور کو نقصان نہیں پہنچاتا لیکن کچے کو جلا دیتا ہے۔ اس پر انہوں نے اس ہائیڈنگ پر آگے لکھا کہ حلوہ طبیب کے لیے مضر نہیں ہے، علاج کرنے والے کے لیے مضر نہیں ہے لیکن مریض کے لیے نقصان دہ۔ حلوہ طبیب کے لیے مضر نہیں لیکن مریض کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر ولی زہر کھائے اس کے لیے تریاق ہے، اور اگر طالب کھائے مر جائے یا بے ہوش ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کریم سے دعا کرتے تھے، اے خدا میری جیسی سلطنت میرے بعد کسی کو نہ دینا۔ بظاہر دیکھنے میں یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، عرض کی، اے خدا میری جیسی سلطنت میرے بعد کسی کو نہ دینا۔ تو ایک لمحے میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام و تحیت و ثنا آپ نے کہا جو میرے کو نہ اور کسی نہ ملے۔ ایک بادی نظر میں یہ نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو میرے پاس ہے نا وہ کسی اور کو نہ ملے، اور دیکھنے میں یہ حسد لگتا ہے لیکن یہ حسد نہیں ہے۔ انہوں نے سلطنت میں بادشاہ بن کر سلیمان علیہ السلام نے سلطنت میں 100 خطرے محسوس کی، جسمانی، روحانی اور دینی، جس میں سے بچ کر گزر جانا آسان نہیں۔ ان کی یہ دعا بعد میں آنے والوں پر شفقت کی وجہ سے تھی کہ وہ لوگ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، اس لیے آپ نے اللہ کریم کے آگے عرض کی کہ یا اللہ جیسی سلطنت مجھ سے دی ہے کسی کو نہ دینا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک جن پکڑ لیا، اور جن پکڑنے کے بعد وہ کوئی نماز میں شاید حلل ڈال رہا تھا، جن پکڑ لیا، اور بعد میں صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ تمہیں دکھا دوں، لیکن مجھے بھائی کی دعا بھی یاد تھی کہ اللہ میرے جیسی سلطنت کسی کو نہ دینا، ایسی حکومت نہ دینا۔ اس لیے حضور نے وہ جن نہیں دکھایا، قابو کر لیا لیکن جن نہیں دکھایا۔ اور جن کا وجود تو ہے کیونکہ سورہ جن بھی موجود ہے قرآن پاک میں، جن کی خوراک کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن جن قابو کرنے کا کہیں نہیں لکھا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ یہ کہنا بندہ جن قابو کر لے اپنے کام کرانے واسطے، یہ کہیں نہیں لکھا کہ بندہ جن قابو کر لے اپنے کام کروانے کے لیے۔ جن کا ہے، جن تنگ کرتا ہے، جن کھاتا کیا ہے، یہ سب کچھ لکھا ہے، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ جن کو قابو کرو۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کی یہ دعا بعد میں آنے والوں پر شفقت کی وجہ سے تھی کہ وہ لوگ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ سلطنت چلانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی ہمت والا انسان چاہیے جو اس کے رنگ و بو سے صاف بچ کر نکل جائے۔ سہروردی سلسلے کے بزرگ اور چشتیہ سلسلے کے بزرگ، ان کے درمیان مکالمہ ہوا۔ سہروردی سلسلے کے جو بزرگ ہیں زیادہ تر نوابوں کو، سیٹھوں کو قابو کر کے انہیں اسلام کی طرف لاتے تھے، اور پیسہ اپنے پاس بہت رکھتے تھے سہروردی سلسلے کے بزرگ۔ چشتیہ سلسلے والے بزرگوں کا یہ قول ہے جو ان کی شرط میں شامل ہے کہ اگر مرید کو ہفتہ بھی بھوکا رہنا پڑ جائے تو وہ کسی سے نہیں مانگے گا۔ اگر اس نے مانگنے کی کوشش کی تو اسے سلسلہ چھوڑ دینا چاہیے۔ شرط میں شامل ہے کہ مانگنا نہیں، اگر تو ہفتہ بھی بھوکا رہے تو مانگنا نہیں، لیکن آج کل نہیں،
آج کل تو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا چشتیہ سلسلے کی شرائط کیا ہیں، یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو چشتیہ سلسلے والوں کا مناظرہ ہو گیا سہروردی سلسلے والوں سے تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے پاس پیسہ رکھتے ہو اور پیسہ جو رکھتے ہو تم اس سے کام لیتے ہو، یہ کہاں جائز ہے؟ انہوں نے کہا ہم سانپ کو اس لیے پکڑتے ہیں کہ اس کا منتر جانتے ہیں، اس کا ڈھنگ جانتے ہیں، اس لیے ہم قابو کر سکتے ہیں تو پکڑتے ہیں۔ یہ سہروردی سلسلے والوں نے کہا۔ چشتیہ سلسلے والوں نے کہا کہ پیسہ رکھنا اتنا اچھا نہیں ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ سانپ کا منتر تم جانتے ہو تو کیا حضور نہیں جانتے تھے؟ حضور نے کیوں نہیں رکھا؟ حضور نے فقیری کیوں اختیار کی؟ جب یہ بات کی گئی تو سہروردیہ سلسلے والے ہار گئے تھے، وہ اس لیے کہ حضور نے تو رکھا نہیں تھا پیسہ، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سانپ کا منتر جانتے ہیں اس لیے پکڑ کر رکھتے ہیں۔ اگر یہ سنت ہوتا تو پھر اور بات ہوتی، لیکن انہوں نے جو بات کہی وہ ایک دلیل تھی، کاٹ تھی کہ حضور نے جب نہیں ایسا کیا تم کیوں کر رہے؟ یہاں سلطنت چلانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی ہمت والا انسان چاہیے جو اس کے رنگ و بو سے صاف بچ کر نکل جائے۔ اتنی قوت کے ہوتے ہوئے بھی وہ سلطنت کے بوجھ سے پریشان تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ پیسہ ہر غم کا علاج ہے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ پیسہ جتنا بھی ہوگا اتنا ہی آپ پر بوجھ ہوگا۔ یہاں آپ مینجمنٹ کر لیں، ادروائز بوجھ ہی بوجھ ہے۔ جیسے پیسہ ہوگا آپ پر حج فرض ہو جائے گا، پیسہ ہو جائے گا آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، پیسہ ہوگا آپ کا صدقہ دینا پڑے گا کیونکہ پیسہ آپ کے پاس ہے۔ اور پاکستان میں دیکھیں کہ پیسہ ہوگا تو آپ کو انکم ٹیکس دینا پڑے گا، بہت سے کاموں میں آپ فورجری کریں گے، 2 نمبری کریں گے، کیونکہ گورنمنٹ کو دینا بھی تو سوکھا کام تو نہیں نا، اس لیے بہت کام آپ کریں گے۔ پیسہ ہر حال میں نقصان دہ ہے، سوائے 2 چیزیں جو میں نے سیکھی ہیں۔ ایک تو پیسہ وہ جو دین پر لگے، ایک علم وہ جو بندہ پھیلائے، قرآن کا علم سیکھے اور سکھائے، یہ 2 چیزوں پر کام ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی اتنا اچھا کام نہیں ہے۔ تو اتنی قوت کے ہوتے ہوئے وہ سلطنت کے بوجھ سے پریشان تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لا علمی میں، یہ انہوں نے واقعہ لکھا ہے، مجھے نہیں معلوم کہاں لکھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے لا علمی میں ایک مشرکہ عورت سے نکاح کر لیا، جن کی پاداش میں ان کی انگوٹھی ایک جن کے قبضے میں چلی گئی، جس میں سلطنت کا راز چھپا ہوا تھا۔ بہت پریشانی کے بعد وہ انگوٹھی پھر ان کو ملی تو انہوں نے تمام دنیا کے بادشاہوں پر ترس کھایا اور دعا کی کہ اگر تو کسی کو سلطنت دیتا ہے تو اسے وہ کمال بھی عطا کر جو تو نے مجھے دیا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے بعد ایسا کوئی بادشاہ نہیں ہوگا جو اتنا بوجھ اٹھا سکے۔ اور ان کے بعد واقعی ہوا ہی نہیں، جنوں پر حکومت ہوئی کسی کی نہیں، ہواؤں پر حکومت ہوئی کسی کی نہیں، اس لیے ان جیسی بادشاہ نہیں ملی۔ یہ تو اللہ کریم کا کرم ہے نا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم کر دیتے تو مردے زندہ کر دیتے تھے، ایسا کام باقی نبیوں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ آپ برس کے مرض کو ٹھیک کر دیتے تھے، آپ مختلف تو طب سے تعلق تھا نا۔ اور جب جادو کا دور تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطابق عصا مبارک کہ ڈنڈا ہی ہاتھ میں دے دیا گیا، چل جو اس سے مرضی کام لے لے، تو پتے بھی جھاڑ سکتا ہے اور دشمن بھی بھگا سکتا ہے۔ اب وہ ڈنڈا جس کے پاس تھا، عصا مبارک کہتے ہیں، ویسے میں ڈنڈا کہہ رہا ہوں کیونکہ نبی کے ڈنڈے کو بھی ڈنڈا مبارک ہی کہہ سکتے ہیں، عصا مبارک، اس لیے اس کے ڈنڈے کی بھی آپ توہین نہیں کر سکتے۔ تو اگر ڈنڈا کہنا توہین ہوگا تو ہم توہین کے مجرم ہوں گے، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عطیۃ والسلام جب آپ عصا مبارک کے سہارے، کیونکہ بعض اوقات عصا کا لفظ بھی نہیں لوگوں کو پتہ ہوتا کہ سوٹی ہے، ڈنڈا ہے، کی ہے اور چھڑی ہے، وہ بھی نہیں پتہ ہوتا، اس لیے میں ذرا پنجابی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آپ وہ پتے بھی جھاڑ لیتے تھے اور جب آپ سو جاتے وہ ڈنڈا آپ کی حفاظت بھی کرتا تھا، اس ڈنڈے میں جان بھی تھی۔ ایک تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ہاتھ تکتا تھا، وہ جو چاہے بنا لیتے تھے اسے، اس لیے وہ ڈنڈا رات کو سوتے ہوئے کسی دشمن کو پاس بھی نہیں آنے دیتا تھا، اس لیے وہ ہر کام
حفاظت والا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کو مختلف فضیلتوں سے نوازا ہے۔ دل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، اور سب سے بڑے فضیلت والے خود حضور ہیں۔ اور انبیاء کے بعد جو سب سے بڑی فضیلت دی گئی ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو دی گئی ہے، حضرت علی کو بھی نہیں دی گئی۔ لوگ اہل بیت کا رونا جتنا مرضی روئیں، لیکن سب سے بڑھ کر افضل الناس بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد افضل حضرت ابو بکر، اور باقی سارے جو ہیں ان کے ماتحت ہیں، کیونکہ ان کی بیعت کرنے والے ہیں، اس لیے ان کے ماتحت ہیں۔ غلام کا لفظ بھی میں نہیں بولتا، نوکر کا لفظ بھی میں نہیں بولتا، کیونکہ اس میں توہین ہو جاتی ہے، لیکن افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق، جن کو حضور نے اپنے مصلی پر کھڑا کیا تھا، اور انہوں نے ہی اہل بیت کا بھی خیال رکھا، ازواج مطہرات کا بھی خیال رکھا، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق نے بھی رکھا۔ ہر ایک نے اپنے دور میں حضور کے رشتہ داروں کا خیال رکھا۔ یہ سب جھوٹ ہے کہ بڑا ظلم ہوا ان پر، یہ صرف اور صرف ان لوگوں کی کہانیاں جو بدماش ہیں، جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، صرف ان کی کہانیاں ہیں، کوئی ظلم نہیں ہوا۔ سب کہانیاں، گھر جلا دیا گیا، آگ لگا دی گئی، پوری کتابیں کھنگال لیں، آگ لگانے کا لفظ ہی نہیں ہوگا، لیکن کہہ دیں کہ آگ لگا دی حضرت عمر فاروق نے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کو۔ اور میں نے آگے بتایا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر کون سا تھا؟ حضرت سیدہ عائشہ کے ساتھ والا، جو آج کل مسجد نبوی میں شامل ہے، وہ گھر تھا حضرت روزے میں شامل ہے، تو وہ گھر تھا حضرت فاطمہ الزہرا کا۔ آگ لگائی کہاں؟ گھر جلایا کہاں؟ گھر جلا ہی نہیں۔ پھر کہا جاتا ہے جی وہ دروازے کو پاؤں مارا، کواڑ لگا، اندر بچہ تھا، وہ وہیں پر ہی دم توڑ گیا۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے گھر کے دروازے نہیں ہوندے سن، اہل بیت کے گھروں کے دروازے نہیں ہوا کرتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازوں پر پردے ڈال دیے جن پر تصویریں بنی ہوئی تھیں، جو سرکار دو علیہ السلام نے شاید میں ان کو ہٹاؤ تصویروں والوں، یہ تو میری نماز میں حلل ڈال رہے تھے۔ اہل بیت کے گھروں کے دروازے نہیں ہوا کرتے، پردے ڈالے جایا کرتے تھے۔ دوسری بات کہ جو بچہ مار دیا نام انہوں نے محسن رکھ دیا۔ آپ کو شریعت کے مطابق بھی علم ہوگا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے سانس لے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے، اگر سانس نہ لے تو نہ نماز جنازہ، نہ نام رکھنا، نہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوا، اندر ہی پیٹ کے مر گیا، تو نام کس نے رکھا تھا؟ تو گل سمجھ آ رہی؟ اس لیے یہ پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے اور نام رکھا گیا تھا اور وفات پائی تھی۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن جب پروپیگنڈا کیا جائے گا پھر اور طرح سے کیا جائے گا۔ پھر کہنے لگے وہ عرابی اور اس کی بیوی کے قصے کو نفس اور عقل کی مساج سمجھ۔ اس عالم سفلی میں نفس اور عقل نیک و بد کی صورت میں ضروری ہیں۔ سب سے زیادہ بندہ تنگ اپنے آپ سے رہتا ہے، سب سے زیادہ تنگ بندہ اپنے آپ سے رہتا ہے، خود کو کسی نہ قانون اور اصول پر چلا نہیں پاتا، دوسروں کو بہت اچھی تلقین کرتا ہے لیکن خود اس پر عمل بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ سب سے زیادہ خطرہ ہمیں اپنے آپ سے، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم مختلف دلائل بھی دیتے ہیں، میں اے وجہ ہو گئی، اے ہو گیا، اے ہو گیا، اے ہو گیا، اے ہو گیا۔ اور میں نے آگے بھی سمجھایا ہے بچنے کے لیے کبھی دلائل نہیں دینے، جو سچ ہے وہ سچ بول دیں، ورنہ اللہ کے حضور بھی آپ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہوں گے، اور وہاں پر جب منہ پر مہر لگا دی جائے گی پھر ہر چیز بولے گی۔ نفس عورت کی طرح تدبیر کے در پہ ہے، کبھی عاجزی کرتا ہے اور کبھی بڑائی کا خواہش مند۔ عقل ان باتوں سے واقف نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کل قیامت والے دن سب کا حساب کتاب اس کی عقل کے مطابق ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے جو پاگل ہے، دیوانہ ہے، چریا ہے، اس پر شریعت لگتی ہی نہیں، مجذوب پر شریعت نہیں بیٹے لگتی، اس لیے اس کا حساب کتاب بھی نہیں، وہ جنتی بندہ ہے، جس پہ عقل ہی نہیں بیچارے، جس کی عقل چھوٹی ہے وہ جنتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ غور و فکر کرنا ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بچہ، پاگل،
اور سوئے ہوئے پر شریعت نہیں لگتی. جو سو گیا شریعت نہیں ہے, جب اٹھے گا تب شریعت لگے گی. جیسے جب بندہ سویا, نماز قضا ہو گئی, جیسے ہی اٹھا اب نماز قضا کرے گا, کیونکہ اس پر شریعت تو نہیں لگی. سوتے ہوئے تو کوئی حد بندی نہیں نہ ہوئی, لیکن جب اٹھے گا تو پھر اسے نماز قضا کرنی پڑے گی. اس لیے کن تینوں پر؟ بچہ, پاگل, سوئے ہوئے پر شریعت لاگو نہیں ہوتی. تو اس لیے کہتا ہے عقل ان باتوں سے واقف نہیں ہوتی, اور حساب کتاب عقل کے مطابق. تاڑے کہڑا کہڑا عقل مند ہے؟ کوئی سارے عقل تو ہے ہی نہیں. حساب کتاب دینا نا, تسی عقل بھی تھوڑی کر لو, کیونکہ نفس جڑا یہ تنگ کرے گا, تنگ عقل بھی چھوٹی کر دے گا تاری, کہے گا نہیں نہیں میں تو نہیں ہے گا, کہہ پائے نا گھر. تو اس لیے ہر بندہ جب سر پہ پڑے گی تو نفس جو ہے نا اس کی شرارت میں عقل کو بھی کہے گا نہیں نہیں میں نہیں, مجھے تو اللہ نے شکر عقل دی, عقل شعور دی ہے, فیصلہ کرنے کی طاقت دی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ دی ہوئی اس کی ہے, غلطی کریں ہماری, نیکی کریں اس کی, سیدھی سی بات ہے. تو اس لیے عقل ان باتوں سے واقف نہیں ہے. اس کے دماغ میں اللہ کے غم کے سوا کچھ نہیں ہے. اس دنیا میں ظاہر اور باطن دونوں کا موجود ہونا لازمی ہے. ظاہر اور باطن دونوں کا موجود ہونا لازمی ہے. اگر صرف باطن کے لیں تو یہ دنیا بیکار ہو جائے, کیونکہ ظاہر دیکھتے ہیں. میں نے آگے بھی واقعہ سنایا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ شیطان میرے حوالے کر دے, بڑا تنگ کر دے نا سارے ان میرے حوالے کر دے. اللہ نے کہا چھڑ دے ساڈے واسطے ہی, کہنا نہیں یا اللہ مینوں میرے حوالے کر دے. اللہ کریم نے ان کے حوالے کر دیا, انہوں نے باندھ دیا اور روئی جائے یا اللہ کدے حوالے کرتا ہی, تیرے نال دی جانا ٹھیک سی ہے, کدے حوالے کر چھڑے. اب وہ ٹوپیاں بنا کر بیچتے تھے, اب ٹوپیاں نہ بکیں. کہا یا اللہ ٹوپیاں نہیں وکدیاں پئیاں, کہندے جنہیں ٹوپیاں ویچنیاں انہوں تو بنیا ہی, یہی ٹوپیاں ویچتا ہے. لوگوں نے دہا کے دیکھ کہو جی لگتی ہے, اینک کیسی لگتی ہے, سوٹ کیسا لگتا ہے, جوتی کیسے لگتی, گھڑی 5 لاکھ کی ہے, یہ فلانی چیز اتنے کی, کہتا ہے اسی نے بیچنا ہوتا ہے. یہ ختم کر دیں تو بکے گی کیسے چیز. دنیا کی چیزیں بھی سمجھا کریں نا, اندر باہر کی بات. اللہ کریم نے جن سے کام لینا ہوتا ہے تو پھر کام تو لیتا ہی ہے. شیطان بھی پھنسانے کے لیے رب نے رکھا ہوا, اندر کا شیطان بھی اور فرشتہ بھی. عقل ان باتوں سے واقف نہیں ہے. اس کے دماغ میں اللہ کے غم کے سوا کچھ نہیں ہے. اس دنیا میں ظاہر اور باطن دونوں کو موجود ہونا لازمی ہے. اگر صرف باطن کو لیں تو یہ دنیا بیکار ہو جائے, شریعت کا وجود ہی نہ رہے. اگر محبت اور فکر باطنی معاملہ ہوتا تو نماز اور روزے کی کیا ضرورت رہتی. یہ ضرورت ہے ہمیں ٹکرا لان دی, بخار رہن دی, باطن ہی پھر تعلق ہو جاتا. شریعت کا وجود اسی وجہ سے ہے کہ یہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. لیکن اللہ سے محبت کے ظاہری اظہار کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. رب نال چاپلوسی نہیں کی جا سکتی, رب نال لفاظی استعمال نہیں کیتے جا سکتے, کیونکہ اس کے سامنے لفظ بھی جا کے بیکار ہو جاتے ہیں. رب کے سامنے آپ کا دل حاضر رہنا چاہیے, لیکن اس کے لیے بھی لازمی وہی ہے توجہ. ایک طرف دماغ لگا رہے, سوچ ایک طرف لگی رہے, خیال ایک ہی دائرے کے گرد گھومتا رہے. ادھر ادھر بھٹکیں گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے. سب سے بڑا سیاپا اس وقت ہوتا ہے جب ہماری چیز کھو جاتی ہے. جیسے چنگے بھلے سے نمازہ پڑھ دے پیسہ نمازہ قضا ہونی شروع ہوئی ہے, اینجی ہے کہ کاروبار سے خسارہ ہونا شروع ہوئی. جب نماز میں خسارہ ہو نا تو سمجھے کہ اگر کاروبار میں خسارہ ہو تو کیا ہوتا ہے. اگر کاروبار میں خسارہ ہونے پر آپ پریشان ہیں اور نماز کے قضا ہونے پر چھوٹنے پر پریشان نہیں تو سمجھے آپ کے اندر دنیا کی محبت زیادہ ہے. تو دنیا کی محبت آپ کو خسارہ دکھا رہی ہے لیکن ادھر کا خسارہ نہیں دکھا رہی. تو اس لیے کہتے ہیں اللہ سے محبت کے ظاہری اظہار کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. دوستی ہونے کے باوجود دوست ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں. دوستی ہونے کے باوجود دوست, حالانکہ دوستی تو ہے, تحفہ پھر کی کرنا ہے, لیکن دیا جاتا ہے. دوستی ہونے کے باوجود تحفہ دیا جاتا ہے, دوست دوست کو تحفہ دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دوستی تو ہے لیکن محبت کا اظہار بھی تو ضروری ہے. جو دوستی کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں, چھپی ہوئی محبتوں کے گواہ ظاہری افعال ہوتے ہیں.
اگر آپ کہیں یہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں کہا مجھے کی پتا تینوں ہے کہ نہیں ہے، مجھے کی پتا تینوں محبت ہے کہ نہیں ہے۔ محبت تو اظہار مانگتی ہے اور عمل مانگتی ہے، اور جب عمل ہی نہیں ہوگا تو مجھے کیا پتا کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ چھپی ہوئی محبتوں کے گواہ ظاہری افعال ہی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بس اتنا ہی رکھتے ہیں، میں نے بس محبت ہے اور سرکار تو پتہ نہیں مینوں محبت ہے، مگر نہیں پتہ، تو دسیں گے تو پتہ لگے گا نا محبت ہے۔ پہلے مینوں پتہ لگے تیرا دماغ محبت کیوں جی کرتا ہے۔ محبت کی بھی ایک سٹیجیں ہوتی ہے نا، ہر کوئی حضرت ابوبکر صدیق جیسا تھوڑی ہوتا ہے۔ محبتوں کی ایک سٹیج ہوتی ہے، ایک لیول ہوتا ہے۔ چھپی ہوئی محبتوں کے گواہ ظاہری افعال ہی ہوتے ہیں۔ تہاڈا ادب کرنا دسے گا محبت کی نہیں، تہاڈا پیار کرنا دسے گا تسی محبت کس طرح دی کر دے۔ میرا بھی یہی ہوگا نا، میرے بھی افعال بتائیں گے میں محبت کون سی کر رہا ہوں، آپ سے کس طرح کی محبت کر رہا ہوں۔ دوسری بات، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور میں آپ سے کیا چاہتا ہوں، دونوں چیزیں دیکھی جائیں۔ ظاہری افعال والے گواہ، کوئی شراب سے مست ہوتا ہے اور کوئی چھاچھ سے، لیکن چھاچھ والے کی مستی اور ہاؤ ہو بناوٹی ہوتی ہے۔ ریاکار نماز روزے میں پوری جد و جہد ظاہر کرتا ہے، جو سارا کچھ تاکہ گمان ہو کہ دوستی میں مست ہے، حالانکہ وہ ریاکار ہوتا ہے۔ ریاکاری کی دوستی پسندیدہ نہیں ہوتی، اور جب تو اصلیت دیکھے گا تو عین ریاکاری ہوگی۔ الغرض ظاہری افعال تو اس محبت کی علامت کے راہبر ہوتے ہیں۔ راہبر کبھی صحیح ہوتا ہے، کبھی غلط، کبھی برگزیدہ ہوتا ہے، کبھی نکارہ۔ راہبر بھی خراب ہوتے ہیں نا، ایسے لفظ بولا جاتا ہے آج کل راہبر کم اور راہزن زیادہ ہے۔ جڑے راہ مار ہوندے نے وہ زیادہ نے، راہبر راہ دکھانے والے کم اور راہ لوٹنے والے، تیرا مال اسباب لوٹنے والے، تیرا ایمان لوٹنے والے زیادہ ہیں۔ اس لیے کسی راہبر کا مل جانا بہت بڑی بات ہے۔ راہبر کم ہے، راہزن زیادہ ہے۔ راہبر کبھی صحیح ہوتا ہے، کبھی غلط، کبھی برگزیدہ ہوتا ہے، کبھی ناکارہ۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اس رستے میں جلد باز نہیں چلتا، جاں باز چلتا ہے۔ جلد باز جلدی کرنے والا، جاں باز جان کی بازی لگا کر کام کرنے والا۔ اس لیے جلد باز لوگ نہیں چاہیے، جاں باز لوگ چاہیے۔ الغرض ظاہری افعال تو اس محبت کی علامت کے راہبر ہوتے ہیں۔ راہبر کبھی صحیح ہوتا ہے، کبھی غلط، کبھی برگزیدہ ہوتا ہے، کبھی نکارہ۔ اے خدا ہمیں تمیز عطا فرما جو ہمیں غلط علامت کو صحیح علامت سے جدا کر کے سمجھا دے۔ فرض کو کوئی بھی بچہ ہوگا، مجھ سے محبت کرنے والا بھی ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں نقص نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس میں نقص ضرور ہوگا۔ کوئی بھی محبت کرنے والا ہوگا، اس میں نقص ضرور ہوگا۔ اب ہم کس سے پیار کر رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے نقص سے بھی پیار کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب اس کا نقص ظاہر ہوگا اسے وہیں پر ٹوک دیں گے۔ اتنا یہ چیز نہیں اندر و باہر کرنی، انہوں اندر ہی دفن کر کے رکھنا۔ اس لیے جو ہم سے پیار کر رہا ہوگا اس میں نقص موجود ہوگا، لیکن نقص کو روکنا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ نقص موجود نہ ہو۔ تو اے خدا تو ہمیں تمیز عطا فرما جو ہمیں غلط علامت کو صحیح علامت سے جدا کر کے سمجھا دے۔ تو جانتا ہے کہ حس کو تمیز کیسے حاصل ہوتی ہے۔ محسوسات کی ایک دنیا ہوتی ہے، اور یہ جو حس بیدار ہوتی ہے یہ سب کچھ ہے۔ حس کہہ لیں، ضمیر کہہ لیں، معرفت کہہ لیں، جو مرضی لفظ استعمال کر لیں، سب ایک چیزوں کے نام ہیں۔ کہتے ہیں یار ضمیر جاگ پہ ہے، اب اس کا مطلب کون سا ضمیر؟ عقل مل گئی ہے، کون سی؟ یہ سارے ایک جیسے لفظ ہیں۔ بس اصل کہانی دو چیزوں پر ہے، یا شرارت ہے یا عبادت ہے، یا نیکی ہے یا گناہ ہے۔ اصل چیز بس دو چیزوں پر آ جاتی ہے کہ 24 گھنٹوں میں آپ کا کون سا عمل نیکی اور کون سا گناہ ہے۔ بس دو چیزوں میں گیم ساری کھیل دیں، باقی الفاظ چھوڑ دیں۔ ضمیر نام کی کوئی تیرے چو ضمیر ہے ہی کوئی نہیں، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہارے لیے ضمیر رکھا ہوا ہے۔ بندہ ہر کوئی بندہ کہتا ہے میرے واسطے ہے، تو وہ تیرے ضمیر نال شاید کوئی نہیں، تیرے واسطے رکھے ہے۔ جو کہنے والا ہے اگر وہ اللہ والا ہو تو سمجھ لے کہ یہ تو امتحان میں پھنس گیا ہوں۔ اگر وہ بے ضمیر ہے تو ضمیر دکھا، اسے ذلیل کر کے کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ لیکن ہم اس کو ذلیل کرنے کے تو داڑھی رکھ کے انج کرتا ہے، اب وہ داڑھی رکھی اس نے، اس سے کیا ہوا بھائی؟ لیکن تو اس کو جو کرنے لگا اس کا مطلب وہ داڑھی بھی گٹا دے، انہیں تو بھی جائے، تو یہ چاہتا ہے۔ اس لیے لفظوں پہ نہ جائیے گا، جو کہہ رہا ہوتا ہے نا وہ خود بھی ماشاء اللہ ہوتا ہے،
اس لیے اس کا برا نہیں ماننا کہ تو آپ کو کوئی برا کہہ دے. اس لیے کہا جاتا ہے تو جانتا ہے کہ حس کو تمیز کیسے حاصل ہوتی ہے، جبکہ حس ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جب وہ بن جاتی ہے تو پھر اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جس شخص کے لیے اللہ کا نور امام بن جائے وہ آثار اور اسباب کا غلام نہیں رہتا، کیونکہ اسے دکھانے والا خود اللہ کریم ہے. جب باطن میں محبت شعلہ زن ہوتی ہے وہ مضبوط ہو جاتی اور اثر سے فارغ کر دیتی. وہ تو کوئی چیز اثر نہیں کر رہی، محبت جڑی ہوتی نا. محبت کا ظہور بصورت اعمال ہوتا ہے. جتنی آپ کی محبت زیادہ اتنے آپ گڑگڑائیں گے زیادہ، اتنے آپ سجدے زیادہ کریں، اتنی کوشش کریں کہ یا اللہ میرا ہر عمل تیرے لیے ہو. مزہ لینا ہے میں اپنی عقل میں خیر بات کہہ رہا ہوں. بس یہی جاننا کہ گننے کی کوشش کرنی ہے کہ مجھے تو نے نعمتیں کتنی دی ہوئی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن فرماتا ہے اگر ہم نے جو نعمتیں دی ہیں تمہیں گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکو. ٹھیک ہے. اس لیے اگر آپ نعمتیں گننا شروع کر دیں نا موازنہ کر کے کسی کے ساتھ، تو آپ محسوس کریں گے آپ کے پاس نعمتیں بہت زیادہ ہیں. نعمتیں گننے والا ہونا چاہیے میرے پاس کیا کیا ہے، نہ شکری والی زبان والا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جہاں پر مرضی چلے جائے سارے پریشان ہیں. تو پریشانی میں ہونا تو کچھ نہیں ہوتا، رب سے بندہ پریشان نہ ہو. جب باطن میں محبت شعلہ زن ہوتی ہے وہ قوی ہو جاتی ہے اور سر سے فارغ کر دیتی ہے. محبت کا ظہور بصورت اعمال ہوتا ہے، لیکن محبت اور علامت میں بہت مناسبت بھی ہے، دونوں جدا جدا بھی ہیں. درخت کی سبزی پانی کے وجود کو ظاہر کرتی ہے، لیکن پانی کو دے رہے ہے تب یہ سبز ہے. حالانکہ پانی اور درخت دو جدا گانا حقیقتیں ہیں. پانی علیحدہ شے ہے تو درخت علیحدہ ہے، لیکن پانی ملنے پر درخت جو ہوتا ہے وہ سرسبز ہو جاتا ہے. معاملات کی اگر حقیقت پر نظر ڈالیں تو ایک دوسرے سے بہت دور ہیں، لیکن باطن میں سب جڑے ہوئے. جیسے میں نے کہا نا لفظوں کو نہ دیکھیں، سب جڑے ہوئے لفظ ہیں. دو ہی چیزوں پر آ جائیں، نیکی اور گناہ. ایک بندے نے پوچھا سرکار شر کیا ہوتا ہے؟ حضور نے پوچھا مجھے شر کا نہ پوچھو، مجھ سے نیکی کا پوچھو. نیکی کیا ہوتی ہے؟ جو نیکی کے الٹ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ شر. اس لیے آپ نیکی دیکھ لیں، اس کے الٹ جو بھی ہوگا برائی ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو آپ نے نیکی میں رکھنا ہے. معاملات کی اگر حقیقت پر نظر ڈالیں تو ایک دوسرے سے بہت دور ہے، لیکن باطن میں سب جڑے ہوئے. ایک دانہ تین مختلف حقیقتوں پانی، مٹی اور سورج سے ملتا ہے تو درخت بنتا ہے. دانہ آپ نے پھینک دیا، پانی ضروری پڑ گیا، مٹی میں ملا، مٹی ضروری پڑ گئی، روشنی پڑے گی تو نکلے گا. اب تین چیزیں ایک دانے کے لیے ضروری ہوئی. اس لیے اس کا مطلب ہوا کہ ایک بندہ اس کے اندر دانہ معرفت کا نیت اچھی ہو اور اس نیت کے ساتھ اسے راہبر اچھا ملے اور اللہ کریم کی مہربانی ہو جائے تو کامل ہو جائے. کیونکہ اب وہ دانہ جو ہے نا وہ صحیح مٹی میں آ گیا. جب مٹی میں آ جائے گا نیت اس کی وجود اس کا ٹھیک، اس کا دل کر رہا ہے میں چلنے کو، تو جب مرشد کے ہاتھ میں آ جائے گا تو اللہ کی بھی رحمت ہو جائے گی. دانے کی نیت پر منحصر ہے، وہ مٹی کون سی ہے اس کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کی مٹی کون سی. اس لیے اپنی مٹی کو جو ہے نا، جیسے میں نے بیان کیا تھا نا کہ اللہ ہر ذرہ تیرا ذکر کرتا ہے، تو یہ جو مٹی ہے نا، مٹی تیری مہربانی اس پر ایسے انوار و تجلیہ برسا کہ یہ بھی ذکر کرے. اس ہمارے جسم کی مٹی بھی بال بال اس کا ذکر کرے. ایسی تو اس پر انوار و تجلیات برسا. ہار نہیں میں مانتا، آج کسی جگہ بھی نہیں، کل ہوؤں گا ضرور. ہار نہیں میں مانتا، خود سے نہیں تھکتا کہ میں تھک جاؤں. ہار کبھی نہیں مانتا میں کہتا کوئی نہیں، آج ہے نا کل پھر صحیح. روزانہ دن کیوں رب کریم دیتا ہے؟ آج کر کے دکھا، پھر اگلا دن آتا ہے آج کر کے دکھا، پھر اگلا دن آتا ہے آج کر کے دکھا. وہ ہار نہیں ماننی ہوتی. ہر نیا دن پیغام دیتا ہے کہ ولولہ اور جوش سے اٹھ، گرنے والا تو نہیں ہے. اس لیے جب تو نئے سرے سے دوبارہ کوشش کرے گا تو اللہ تیرے ساتھ ہی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے حالات سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں نا، تو نماز میں بھی ہماری سوچیں اس طرح کی ہوتی ہیں. جب ہم نیک صحبت میں بیٹھتے ہیں تو سوچیں بدلتی ہیں. اور میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں تو دل میں خیال آتا ہے کہ نماز اسی طریقے سے پڑھنی چاہیے جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں.
اور جب اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہ رب سونا سن دیکھ رہے ہو۔ یہ حضور نے ایک کیفیت سکھائی کہ جب تم نے نماز پڑھنی تو ایسے پڑھنی ہے جیسے رب کو دیکھ رہے ہو، یا ایسے پڑھنی ہے جیسے رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ کیفیت یہ ہونی چاہیے۔ اور اگر نماز میں ہمارے خیالات ادھر ادھر جائیں تو سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی اور خیال میں پھنسے ہوئے، وہ خیال ہمیں نماز میں آنے نہیں دے رہا، وہ مشکل ہمیں آنے نہیں دے رہی۔ اس لیے اکثر و بیشتر ہوتا نا، آپ نے دیکھا ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ والثناء، السلام علیکم السلام علیکم، اور جلدی سے گھر گئے، اور گھر جا کر کوئی سونا پڑا ہوا تھا، وہ جا کر لائے، کہتے یار یہ کسی نے صدقہ دیا تھا، میرے پاس تھا، وہ یار یاد ہی نہیں یاد دینا، یعنی فٹافٹ آف کرو، اگلے نے دیو پہنچاؤ گے۔ کتنا ان کو درد تھا کہ یار نہیں رکھنا۔ نماز پڑھتے ہوئے آگے کہا کہ وہ منقش چادریں تھیں جن میں تصویریں ہوئے، سرکار نے کہا خراب کر رہے ہیں مینوں۔ پھر ایک بندے نے آپ کو خوبصورت چادر دی، جب چادر دی تو آپ نے پہن کر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اتار دی۔ اب میں کہ اس نے میری نماز میں خلل ڈالا ہے، اس سے کہو میری پرانی چادر واپس کرے، نہیں چاہیے۔ ایک دفعہ نماز میں کچھ تسبیح تھے، اس کا خیال آ گیا، آپ نے کہا نئے تسبیح بھی نہیں چاہیے۔ یعنی جو چیز خلل ڈال رہی ہو اس کو دور کرنا بھی بڑا کمال ہے کہ آپ کو خلل ڈالنے والی شے نکل جانی چاہیے۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے نا، میں خود پھنسا ہوتا ہوں کہ یار یہ کام کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے، اس کو اس طرح کرنا ہے۔ روزانہ مینجمنٹ دماغ خراب کر دیتی ہے یقیناً، پر کرنی پڑتی ہے، کرنی بھی پڑتی ہے، بھاگ نہیں سکتے، کرنی بھی پڑتی ہے کہ کرنی ہے۔ جو کام کرنا ہے تو فٹافٹ کیلکولیشن کرتا ہوں، ساتھ ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ختم کر دیا جائے، تاکہ زندگی جو ہے نا اس میں ضمیر، خیال، نیت مطمئن رہے کہ یار میں نے سب سے پیار کیا ہے، سب سے محبت کی ہے، اور جس کو دینا ہے دے دیا، جس سے لینا ہے لے لیا، سارے کام کر لیے ہو۔ تو گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس لیے محبت اس بات کی نہیں کہ اس میں نقص نہیں ہوگا، نقص ہو سکتا ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا نا۔ اگر کہہ دیا جائے اچانک بندہ ٹھیک ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، اچانک پاورفل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے ہمیں اسلامیت کیا اور آپ کہیں جی ہم ابھی کر لیں گے، ایسے بیٹھ کے سیکھ لیں گے؟ یہ تو نہیں بیٹے ہو سکتا نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ بہت چھوٹی سی اندر سے تھوڑی سی نیت ٹھیک ہو جاتی ہے، باقی علم حاصل کرنا ہی پڑتا ہے، علم کے بغیر نہیں۔ ایک حافظ قرآن ہے، میں حافظ قرآن نہیں ہوں، تو میں کیسے تو میں جلدی سے حافظ قرآن ہو جاؤں گا؟ نہیں بیٹے، یاد کرنا پڑے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نہیں۔ البتہ یہ مجھے یقین ہے کہ میں اللہ کی عطا، رضا، قضا پر راضی ہو جاؤں تو اللہ مجھ سے راضی ہے۔ میں نے یہ کوئی شکوہ نہیں کرنا، یا اللہ مجھے یہ نہیں دیا، اسے وہ دے دیا، اسے یہ دے دیا، مجھے یہ نہیں دیا، کوئی شکوہ نہیں۔ خود اچھا پرفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے روزانہ دن چڑھے یہ نیت کرنی ہے کہ جو سبق ملنا ہے میں نے پڑھنا ہے، جو کتاب ملی ہے میں نے وہ پڑھنی ہے، میں نے کوئی لیسن ضائع نہیں کرنا، ہر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، اپنی تعلیم کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اچھے طریقے سے کام کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس طرح چاہے، ہمیں ہر غم سے آزاد کر کے اپنی محبت کا غم عطا فرما دے، اور اللہ کریم کی مہربانی ہو جائے تو زندگی اتنی آسان ہو جاتی ہے جیسے ہر غم سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اگر دنیا میں ہر ایک پریشان ہو لیکن اللہ والا کبھی پریشان نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا سہارا، واحد سہارا خود اللہ کریم ہوتا ہے، اور اللہ کریم خود پالنے والا ہے، اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی، اور جس کو وہ خزانوں کا مالک بنا دے اسے بھی کبھی کمی نہیں آتی۔ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں یا اللہ کسی چیز کی تھوڑ نہ رہے، ہر چیز تیرے در سے ملتی چلی جائے، ہماری جولیاں بڑھتی چلی جائیں، ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے، ہماری نسلوں کو ایمان ملتا چلا جائے، خوشیاں بانٹنے والے ہم ہو جائیں اور خوشیاں ہمارا گھر دیکھ لیں، دوسروں کو ہماری وجہ سے رحمتیں ملیں اور رحمتیں ہمارا گھر دیکھ لیں، پریشانیاں سب کی دور کرنے والے بنیں، اور پریشانیوں کا ہمارے گھر میں آسرا کبھی ہو ہی نہ، ڈیڑا کبھی لگے ہی نہ، اچھے فیصلے کرنے والے بن جائیں اور برے فیصلوں کے اثرات سے محفوظ ہو جائیں، لفظوں کے جال ایسے بنائیں کہ دوسروں کو ایمان کی طرف لائیں، دوسروں کو ایمان دیتے نظر آئیں، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا کر بدلتے نظر آئیں، شیطانی وجود سے نکل کر نورانی وجود میں داخل ہوتے نظر آئیں۔ یا اللہ مہربانی فرمانا، کرم ہو جائے، رحمتیں مل جائیں، بے بسی دور ہو، بے کسی دور ہو، غفلت دور ہو، محبت ملتی نظر آئے، تیرے رحمتوں کے سائے میں رہیں،
رحمت للعالمینی کے سائے میں رہیں، حضور کا دیدار ہو، حضور کی محبت حاصل ہو، ہر طرح سے ہمیں ہر غم سے بے نیاز کر کے اپنے محبت کا غم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔